بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز اور تصویر کے دوستو السلام علیکم۔ آج بہت اہم خبریں بھی ہیں اور کچھ بڑے برننگ ایشو ہیں جن پہ بات کریں گے۔ خواجہ آصف صاحب نے آسماں شرازی کے پروگرام میں خبر دی ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کو اکتوبر میں منسوخ کیا جائے گا۔ یہ بہت اہم خبر ہے اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اکتوبر میں ریٹائرڈ ہو جائیں گے اور ان کے جانے کے بعد حکومت کو نہ صرف رخصت کیا جائے گا بلکہ الیکشن کو بھی منسوخ کر دیا جائے گا۔ یہ جو سپریم کورٹ کی سرگوشیاں تھیں، خواجہ آصف صاحب ان کو میڈیا پر لے آئے ہیں۔ دراصل موجودہ ملکی حالات جو ہیں وہ بندوق اور ہتھوڑے کی سیاست کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اگر ہتھوڑا اسی طرح اپنی مداخلت سیاست میں کرتا رہا تو پھر بندوق والوں کا بھی حق ہے کہ وہ بھی سیاست کریں۔ تو بہتر یہی ہے کہ نہ بندوق والے سیاست میں آئیں اور نہ ہتھوڑے والے سیاست میں آئیں۔ بندوق والے تو سائڈ پہ ہو گئے ہیں، وہ تو سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہتے۔ گو کہ پی ٹی آئی کی وہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں، وہ کہنا چاہیے یا نہیں، بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں ان کی درینہ خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کا ساتھ دے۔ اس کی لڑائی نہ سیاسی جماعتوں سے ہے، نہ سیاستدانوں سے ہے، نہ وہ جمہوریت کو پسند کرتا ہے، نہ سیاستدانوں کو پسند کرتا ہے، نہ سیاست کو پسند کرتا ہے۔ اس کی صرف خواہش یہ ہے کہ میری حکومت ہو اور اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہو۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ اپنی سیاست میں چاہتا ہے، وہ بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو۔ بہرحال اور دوسری خبر خواجہ آصف صاحب سے ریلیٹڈ ہے۔ وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے خبر دی ہے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں۔ شاہ زیب خانزادہ نے ان سے سوال پوچھا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے جلد بازی میں اتحادیوں سے مشاورت کیے بغیر پی ٹی آئی پر پابندی کا بیان دیا تھا۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ جلد بازیاں ہوم ورک ہے ہی نہیں، اور جلد بازی میں آ کے بیان بازی کرنا بعد میں وہ پھر میڈیا میں اس کا ٹرائل ہی ہوتا ہے۔ آج شیرنی کی داڑھ نے سیاسی ججز کو للکار دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ ایک شخص کو لانے کے لیے قانون کو ری رائٹ کیا گیا ہے۔ کسی نے حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی تو آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ سپریم کورٹ کے ججز سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ملک کو چلنے دیں۔ 2017 میں بھی فیصلے ہوئے تھے، ترقی پذیر ملک کو تباہ کیا گیا۔ ضمیر کے مطابق فیصلہ نہ کریں، ضمیر بکے ہوتے ہیں۔ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں۔ 9 مئی سپریم کورٹ کے ججز کو نظر نہیں آ رہی۔ وزیر اعلیٰ کا خطاب سیاسی ججز کے لیے پیغام بھی ہے جو اکتوبر میں الیکشن منسوخی کا پروگرام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معزز عدلیہ سیاسی بن چکی ہے۔ 2018 سے جس طرح معزز ججز جماعت میں فیصلے کرتے آئے ہیں، اس میں کوئی تلاش نہیں رہتی کہ
متنازع ہیں۔ پی ٹی آئی سیاسی اور جمہوری جماعت نہیں ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور پی ٹی آئی کی لڑائی کسی سیاسی جماعت یا سیاستدانوں سے نہیں ہے۔ عمران خان چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران کو مکمل سپورٹ کرے، اور اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ سیاست میں ہمیں انوالو نہ کیا جائے۔ عدلیہ میں بیٹھے سیاسی ججز عمران کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت جس طرح ملکی حالات خراب ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، معیشت تباہ حال، دہشت گردی، سیاست میں انتشار، غیر مستحکم سیاست، ملکی حالات کو یہاں تک پہنچانے میں سیاسی ججز نے اہم رول ادا کیا ہے اور ادا کر رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں نہ تو سیاستدانوں کا نقصان ہوتا ہے اور نہ ہی سیاسی ججز کا۔ اس وقت نقصان عوام کا ہے۔ آئی ایم ایف کے قرض کا بوجھ عوام پر ڈال دیا گیا ہے۔ اشرافیہ آئی ایم ایف کے قرض کو انجوائے کر رہے ہیں اور غریب بچوں کے منہ سے نوالا چھین کر ٹیکس ادا کر رہے ہیں، اور غریب ٹیکنوکریٹس، بیوروکریٹس، ججز 2000 یونٹ بجلی کے 2000 یونٹ جو ہے نا وہ فری میں استعمال کرتے ہیں۔ غریب شہری 200 یونٹ کا بل ادا کرتا ہے، اور 1 یونٹ زیادہ ہو جائے، اوپر ہو جائے تو بل کی رقم 4 گنا بڑھا کر، یعنی جرمانے کو ٹیکس کی شکل دے کر وصول کیا جاتا ہے۔ ججز کو عمران اور پی ٹی آئی کی فکر تو ہے، وہ مطالبہ بھی نہیں کرتے، لیکن معزز سیاسی ججز ہر طرح کی سہولت کاری کے لیے اپنے آپ کو نہ صرف پیش بلکہ حکم صادر کر دیتے ہیں، لیکن 25 کروڑ عوام کی فکر نہیں ہے جن کے ٹیکس، تنخواہیں، پینشن، سہولتیں 2000 فری بجلی یونٹ انجوائے کرتے ہیں، اور اس کا بوجھ 25 کروڑ عوام پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کی فکر کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس وقت اگر سیاسی جماعتیں عوام کا خیال نہیں رکھتی تو ججز جو ہیں وہ عوام کے جو ہے نا، اگر اپوزیشن مصروف ہے عمران خان کے چکر میں اور وہ آواز بلند نہیں کرتی 25 کروڑ عوام کی، تو عدلیہ تو کم سے کم اس 25 کروڑ عوام کی خبر لے، جس نے ان کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، جس عوام نے ان کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، ان کو لاکھوں میں تنخواہیں، لاکھوں میں پینشن، مہارات، ٹھیک ہے، تو اس کا خیال عدالت ہی کر لے۔ لیکن عدالتیں بھی جو ہیں وہ اس وقت صرف ایک واحد شخص کے پیچھے جو ہے نا بے چین بےتاب نظر آتی ہیں۔ اس کے لیے ہر وقت عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں، جہاں پہ ایکشن بھی لیں وہاں بھی لیں، جو سہولت اس کو نہ بھی ہو وہ سہولت بھی دے لیے آتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر کو نقصان ہے وہ افواج پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس وقت افواج پاکستان ڈیجیٹل گردوں اور پی ٹی پی کی کر رہی ہے۔ کئی فوج کے جوان جو ہیں وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور بہت جو ہے نا اندرونی ہمارے ملک کے اندر ٹی ٹی پی جو ہے نا ہماری افواج کے ساتھ لڑ رہی ہے، تو یہ نقصان فوج اور عوام کا ہو رہا ہے۔ اس ملک میں استحکام آئے، سیاسی استحکام آئے، کوئی بہتری ہو، سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں، کوئی لائے عمل طے کریں، سیاست کرنے کا کوئی روڈ میپ بنائیں،
ٹھیک ہے، اور یہ بدبنی، یہ جو ہے نا افراتفری، اس کو ختم کریں تاکہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کے ارادوں کو ہماری افواج خاک میں ملا دے۔ کم سے کم جو اندرونی معاملات ہیں ان کو تو یہ سیاسی جماعتیں حل کریں۔ جناب، اب الیکشن کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں صاحب بالکل خاموش تھے، سیاسی سکرین سے ہٹ گئے تھے، ان کا کوئی پتہ نہیں تھا، عوام میڈیا کی پہنچ سے دور ہو گئے تھے۔ تو سپریم کورٹ کے جو 8 رکنی بینچ کے فیصلہ دیا ہے اور جو سیاست میں ایک افراتفری پھیلی ہے، تو مجبوراً میاں صاحب نے مری میں سیاسی بیٹھک کے دروازے کھول دیے تھے، اور اب خبر ہے کہ میاں صاحب سیاست میں پوری طرح ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور میاں شہباز شریف سے انہوں نے فرنٹ سیٹ لے لی ہے، یعنی کہ ڈرائیونگ سیٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف نے سنبھال لی ہے۔ گور بٹ صاحب نے اس پر اپنا پورا ایک ولاگ کیا ہے۔ تو نواز شریف نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سیاسی جماعتوں کی قیادت سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے، اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔ شکریہ۔